بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام نیوز ون اسپیشل میں میں ہوں جواد کمال۔ موجودہ حکومت کی سب سے بڑی دشمن اس کی اپوزیشن نہیں بلکہ مہنگائی ہے اور اس کی اپنی پالیسیاں ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ ڈالر کے ریٹ مسلسل بڑھ رہے ہیں، روپے کی قدر مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ مہنگائی پر جلد از جلد قابو پا لیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان پہلے سال سے ہی مہنگائی پر نوٹس لے رہے ہیں، لیکن مہنگائی ہے کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اب حکومت کے اپنے اتحادی بھی اس سے یہ کہہ کر جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت مہنگائی پر قابو نہیں پا رہی ہے، بات یہی ہے یا معاملہ کچھ اور ہے۔ بہرحال مہنگائی ایک ایسا اہم موضوع ہے جس کو لے کر اپوزیشن کے پاس بھی ایک جواز ہے کہ وہ حکومت کے خلاف تحریک چلائے، اور حکومت کے اپنے اتحادیوں کے پاس ایک جواز ہے کہ وہ حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں۔ حکومت مہنگائی پر کس حد تک قابو پا لے گی اور حکومت کے پاس مہنگائی پر قابو پانے کے لیے آخر پلان کیا ہے؟ حکومت سے اگر یہ سوال کرتے ہیں تو حکومت کے لوگ یہ کہتے ہیں پوری دنیا میں مہنگائی کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے، تو پاکستان کسی اور سیارے میں نہیں ہے، اسی دنیا میں ہے، تو مہنگائی کے ساتھ ہی چلیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب ماضی کی حکومتیں مہنگائی کرتی تھیں اس وقت آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے، ہم حکومت کے ساتھ ہیں۔ پیٹرول کے پرائز اس وقت اگر بڑھتے تھے یا بجلی کی قیمتیں اس وقت اگر بڑھتی تھی تو آپ لوگ کہتے تھے کہ سمجھ لو وزیر اعظم چور ہے۔ اب حکومت اس تمام تر صورتحال سے جو مہنگائی کے بھنور میں پھنس چکی ہے اس سے باہر کیسے نکلے گی؟ اور اپوزیشن ایک بار پھر سے متحد ہو رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے موجودہ اتحاد میں ساتھ نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کے ساتھ ہے، تو اپوزیشن ممکنہ طور پر جو مجموعی ایک پالیسی بنانے جا رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر، اس سے نمٹنے کے لیے حکومت کس حد تک تیار ہے، اس پر پروگرام میں بات کریں گے۔ میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواؤں گا۔ ہمیں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شوکت بسرا صاحب نے۔ آپ کا بہت شکریہ سر اپنا قیمتی وقت پروگرام میں ہمیں دینے کے لیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون سے رانا احسان نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون۔ بہت شکریہ سر آپ کا بھی۔ بسرا صاحب، اتحادی بھی بہانے ڈھونڈ رہے ہیں اور بہانہ ڈھونڈنا کوئی بہت مشکل نہیں ہے موجودہ حکومت سے جان چھڑانے کے لیے۔ مہنگائی خود بڑی دشمن ہے، آپ کے اپنے وزراء بھی یہ کہتے رہے ہیں، اس پر قابو کیسے پائیں گے؟ جواب دیکھیں، اس میں قطعی دو رائے نہیں ہے، کوئی اگر مگر ایک بات نہیں ہے۔ مہنگائی بہت بڑا ایشو ہے، مہنگائی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اور اس کے لیے ہم دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ اگر ہمیں اس بات کا احساس نہ ہو کہ مہنگائی بہت بڑا ایشو ہے تو مجھے بتائیے کہ ہم نے جو ریلیف پیکیجز کے لیے اسکیمیں لے کر آئے ہیں تو کیوں لے کر آتے ہیں؟ اگر وزیر اعظم ہر منگل کو ایک میٹنگ کرتے ہیں جو کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے، آغاز بھی مہنگائی کی ایشو پہ ہوتا ہے اور انجام بھی اس کا مہنگائی پہ، کہ ہم نے کس طرح چیزوں کو، اور خاص طور پر وہ لوگ جو بلو پاورٹی زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے ضرورت زندگی کی چیزیں ہیں، آٹا، دال، چینی کی، بجلی ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، اور ہماری یہ پرائرٹی ہے۔ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ہم لوگوں نے الٹیمیٹلی عوام میں جانا ہے، تو ہمیں جواب دیں کہ یہ جو مہنگائی کا ایشو ہے اس پہ کیا ہوا۔ میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ابھی یہ جو بات کی آپ نے، اس کے اوپر ہم نے ایک تو سبسڈائز چیزیں دینے جا رہے ہیں اور اس کے لیے انرولمنٹ بڑی تیزی سے جاری ہے۔ اسی طرح ہم نے ہیلتھ کارڈ جو ہے اس کے لیے میں آپ کو انفارمیشن بھی دے دوں، پہلے ہم یہ کوشش کر رہے تھے، پنجاب کا ہر گھر کو انرول کر لیا گیا ہے، ان کو ہم ہیلتھ کارڈ دیں گے اور اس کے گھر کا کوئی بھی فرد بیمار ہو 10 لاکھ تک وہ علاج کروا سکتے ہیں سرکاری ہاسپٹل سے۔ اچھا، دوسری بات، ہم لوگ یہ جو احساس پروگرام ہے جس کے لیے ہم نے لوگوں کو ریلیف دیا، اب سبسڈائز چیزیں دینے جا رہے ہیں جو احساس پروگرام کے ذریعے ہم نے سروے کروایا ہے۔ 30% آف ہوگا اس میں آٹے پہ، چینی پہ اور گھی پہ۔ اب میں آپ کو دوسری عرض کروں کہ ہم نے یہ کامیاب نوجوان پروگرام ہے اس کے ذریعے نوجوانوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہمیں اندازہ ہے کہ ایشو بہت بڑا ہے، اور اگر اس کو آپ ریئلسٹک سوچیں تو بھائی 3 بار اگر ہم، لوگ کہتے ہیں کہ ماضی میں کیوں جاتے ہیں، 4 باریاں ہم نے تو نہیں لی۔ عمران خان تو ایک بار بھی حکومت میں نہیں آیا، ایک بار بھی وزیر اعظم نہیں بنا۔ چاروں یہ جو اپوزیشن کی پارٹیاں مگرمچھ کے آنسو بہاتی ہیں اور ٹوپی ڈرامہ کرتی ہیں مہنگائی کا اور بے روزگاری کا، ان کے منہ سے کم از کم غریب کا نام اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ان لوگوں نے تو غریبوں کو غریب کیا اور خود امیر سے امیر تر ہو گئے۔ لیکن بسرا صاحب آپ لوگ اب نئے بھی تو نہیں ہے نا، اب کب تک آپ لوگ نئے رہیں گے؟ اب چوتھا سال اچھا آپ لوگوں کا پاجی، چل رہا ہے، اسی اپوزیشن 3 الیکشن کی سال والے تیاری کر رہی ہے۔ جواب، یہ بڑی زیادتی ہے یار، اسی 3 سال والے نویں نہیں تو 40 سال والے نویں نے، کتنی بڑی زیادتی ہے یار، یہ نہ کریں، حق سچ کی بات کریں۔ اچھا، 3 سال
ایک پارٹی اس کا لیڈر 3 سال کے لیے ملک میں وزیر اعظم ہے اور 70 سال یا آمریت رہی ہے، یہی پارٹیاں تھیں جو ان کے ساتھ تھیں. تو عمران خان کا تو کوئی حصہ نہیں ہے 32,000 ارب ڈالر کا قرضہ لینے میں، تمام اداروں کو تباہ و برباد کرنے میں. اس وقت جب ہم آئے ہر پیدا ہونے والا بچہ 1.5 لاکھ کا تو اس وقت مقروض تھا میرے بھائی. ہم قرض اتارنے کے لیے قرض لے رہے ہیں، ہم لوگوں کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. یہ ہارڈ فیکٹ ہے. اور اب اوپر سے کیا ہوا، کووڈ آ گیا، قدرتی آفت جس نے پوری دنیا کو متاثر کیا. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ لیکن آپ لوگ 30,000 ارب کے قرضے پر لے کر اپوزیشن اپوزیشن کی جان نہیں چھوڑتا، اب تو یہ قرضہ 45,000 ارب سے بھی تجاوز کر گیا. بردر مجھے ایک بات کرنے دیجیے. جی. اب دوسرا اینگل کیا ہے؟ آپ جو لوگ بزنس کمیونٹی ہے، پاکستان کی ہائیسٹ سطح کو ایکسپورٹ نے ٹچ کیا ہے 6.4 بلین ڈالر. اب آگے آ جائیں، کنسٹرکشن انڈسٹری کو لے لیں، اب تیسرے نمبر پہ چلے جائیں. میں بھی ایک چھوٹا موٹا زمیندار ہوں. جو مجھے فصلوں کے ریٹ ملے ہیں، گندم کا، شوگر کین کا، اس کے بعد کپاس کا، چاول کا، وہ ہسٹری میں کبھی نہیں ملے تھے. اچھا اب لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھا اب ایک اور بات ہے. اب مزدور کی تنخواہ لے لے. کیا آج ایک مزدور 900 روپیہ دیہڑی نہیں لے رہا؟ میں یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا، لیکن اس کے باوجود ہمیں عوام کو ریلیف دینا ہے. عوام پریشانی میں ہے، ہم دن رات ایک کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہمیں اللہ پہ امید ہے کہ ہم جو ریلیف پیکیجز لے کر آئے ہیں، جو ہم نے احساس پروگرام کے ذریعے تمام لوگ کو مارک کیا ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں پیٹرول اور ڈیزل میں تو وہ آپ کو اندازہ اس بات کا، جیسے انٹرنیشنل ریٹ ہوتے ہیں، ہمارے پیٹرول ڈیزل تو پیدا نہیں ہوتا، ہمیں باہر سے لینا ہوتا ہے. جو ریٹ وہاں سے ہوتے ہیں ہمیں فکس کرنا پڑتا ہے وہ. اور اس کے باوجود ایک فکرہ نون لیگ کہتی ہے، شاید خاقان عباسی صاحب کو سن رہا تھا عباسی صاحب کے پروگرام میں، کہ یہ حکومت کو بہت نقصان پہنچا رہی ہے، ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے، یہ بہت کم ٹیکس لے رہی ہے. ہم اندازہ کریں 5% ٹیکس لے رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے پہلے اگر ہم 30% ٹیکس لیں گے تو پیٹرول چلا جائے گا 160 کے قریب. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پبلک کو ریلیف دیا جائے. ٹھیک. رانا صاحب، بسرا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ریلیف پیکیجز لے کر آ رہے ہیں، احساس پروگرام کے ذریعے عوام کو ریلیف دے رہے ہیں. پنجاب کے تقریباً ہر شخص کے پاس آنے والے دنوں میں ہیلتھ کارڈ ہوگا، اور جو حکومت ہے وہ جو مزدور کی تنخواہ ہے وہ بھی اب کچھ کافی حد تک بڑھ گئی ہے. یہ تمام تر صورتحال ہے جس پر حکومت قابو پا رہی ہے، آنے والے دنوں میں قابو پا لیں گے. اپوزیشن کے پاس اب کیا جواز ہے پروٹیسٹ کرنے کا؟ رانا صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال سے ہمیں آنے والے دنوں کے اوپر تو بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آنے والے دنوں کے اوپر تو بے انتہاشا یہ وعدے کرتے ہیں اور کوئی پورا نہیں ہوتا بدقسمتی سے. جو حقائق ہیں وہ کچھ اور ہیں. دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا میں مہنگائی جو ہے وہ کموڈٹی پرائسز انکریز ہوئی ہیں اور اس کا امپیکٹ ہے. لیکن پاکستان میں جو پورا آپ کا یہ خطہ ہے ساؤتھ ایشیا کا، اس سے ڈبل مہنگائی. اب بندہ پوچھے، میں اس کے آپ کو فگر بھی دے دیتا ہوں کہ انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ نیپال، اس پورے خطے میں 4 سے 5% کے درمیان میں مہنگائی ہے. پاکستان میں اوور آل جو سی پی آئی ہے وہ 9% سے 10% کے درمیان میں، اور بلکہ ابھی کرنٹلی جو سینسٹیوٹی پرائس انڈیکس ہے اس نے 17% جو ہے وہ مہنگائی کو جو ہے وہ انفلیشن کے فگر کو کوٹ کیا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں دگنی مہنگائی ہے؟ اس کی جو سب سے میجر وجہ ہے وہ روپے کی بے انتہاشا گراوٹ ہے، جو کہ 15% مئی 2021 سے ابھی ہم نومبر میں بیٹھے تقریباً 15% روپیہ ڈی ویلیو ہو چکا ہے. اور آپ کے جو وزیر خزانہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھی جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں ان کو یہ لندن میں بیان نہیں دینا چاہیے تھا، وہ ٹھیک بیان نہیں تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ روپے کی قدر جو ہے وہ 11 روپے بھی اور تگڑی ہونی چاہیے، یعنی کہ روپیہ 164 پہ ہونا چاہیے. تو بھئی ان سے بندہ پوچھے تو کیوں نہیں ہے، کس نے کرنا ہے، کون ذمہ دار ہے؟ تو یہاں بدقسمتی سے یہ حکومت ڈائریکشن لیس ہے اور اس کو پتہ نہیں لگ رہا کہ اس کے جو اقدامات ہیں اس سے عام آدمی کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے. اگر آپ نے مزدوروں کی دہاڑی بڑھائی ہے یا اس میں اضافہ ہوا ہے تو وہ 15 سے 20% ہے 3 سالوں میں، لیکن مہنگائی میں 55 سے 60% جو ہے اضافہ ہوا ہے. تو اوور آل قوت خرید کم ہوئی ہے، اور ہر بندہ اگر کوئی 100 روپیہ کما رہا تھا تو آج اس 100 روپے کی سے
جو چیز خریدا تھا آج وہ 150 روپیہ بھی ہو تو وہ اشیاء نہیں خرید سکتا. تو اب اس کی وجہ کیا ہے اور یہ کس طریقے سے رسپانسبل ہے؟ دیکھیں آٹا، چینی، دالیں یہ ہم سیلف سفیشینٹ تھے، آج ہم ان کو امپورٹ کر رہے ہیں اور ڈالر بڑھ رہا ہے تو وہ پھر اس کا ایک امپیکٹ ہے. پھر ایک مس مینجمنٹ ہے حکومت کی جس سے ایک اوور آل جو ہے وہ مہنگائی کے اندر اضافہ ہے. پھر بجلی یہ مہنگی کری جاتے ہیں، کیا پیٹرول مس مہنگا کری مینجمنٹ ہے؟ جاتے ہیں. حکومت تو کہہ رہی ہے ہر چیز ہمارے کنٹرول میں. دیکھیں مس مینجمنٹ یہ ہے کہ آپ کا ابھی جنوری، فروری، مارچ میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی. مس مینجمنٹ یہ ہے کہ جو ہمیں یہ کوستے تھے گیس کی لوڈ کہ شیڈنگ رانا صاحب نئی بات تو نہیں ہے، خاص طور پر پنجاب میں. نہیں دیکھیں یہ اتنی جو ہے وہ برے حالات کبھی بھی نہیں تھے. جولائی کے اندر بھی لوڈ شیڈنگ ہوئی، جون میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوئی. تو اوور آل جو گیس کی مینجمنٹ ہے وہ انہوں نے اس پہ میں سمجھتا ہوں بدترین رہی ہے. اور ابھی تو یہ پنجاب میں پورے جو ڈومیسٹک صارفین ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ناشتے کے لیے بجلی مل جائے گی، لنچ کے لیے. تو رانا صاحب سردیوں میں تو ورس کنڈیشن ماضی میں بھی رہی ہے گیس کی صورتحال کو لے کر. اگر حکومت جو ناشتے کھانے کے ٹائم پہ اوقات کار دے رہی ہے اگر اس میں ہی گیس کی فراہمی یقینی بنا دے، کیونکہ ماضی میں تو پنجاب میں ناشتے اور کھانے کے ٹائم پہ بھی گیس نہیں ہوا کرتی تھی. نہیں دیکھیں اس میں برے حالات کبھی بھی نہیں تھے جو اس وقت آ رہے ہیں. اور جو جس ریٹ پہ یہ ایل این جی خرید رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ پی ایم ایل این کے لانگ ٹرم معاہدے ہیں کہ آپ آج بھی 80% جو گیس خرید رہے ہیں وہ $10 سے $12 کے درمیان میں ایم ایم بی ٹی یو پہ خرید رہے ہیں. اور آپ جو خود معاہدے کر رہے ہیں پتہ چلا ہے $30 ایم ایم بی ٹی یو پہ بھی جو ہے وہ حکومت خریداری کرنے جا رہی ہے ایل این جی کی. تو یہ تو ہم جو معاہدے کر گئے ان کا ان کو بینیفٹ مل گیا. تو دوسرا شوکت بسرا صاحب نے بات کی کہ پچھلا دور، تو پچھلے دور میں آپ کو بتا دوں کہ ایوریج جو انفلیشن کا ریٹ تھا وہ 5% سے کم تھا. پی ایم ایل این کے دور میں آپ کا 10، 11، 17% بھی ٹچ کیا اور ایوریج میرے خیال سے 10، 11 کے اوپر ہی ہے. تو یہ آپ مت بھولیں کہ جب انفلیشن کا ریٹ کم ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے مہنگائی نہیں تھی پی ایم ایل این کے دور میں. اور اوور آل جو ہے وہ گروتھ ریٹ بھی 5.8% پہ تھی. آج آپ کا ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ اس سال آپ 3.4% کی گروتھ ریٹ اچیو کریں گے. تو یہ جو بدترین صورتحال ہے اور جو آپ کی اکانومی نوز ڈائیو پہ چلے گئی ہے اس کے یہ ذمہ دار ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ آگے اس کو مینج کیسے کرنا ہے، اس کو اس بحران سے نکالنا کیسے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اب استعفے دے دینے چاہیے اور اسی بنیاد پہ ہم ایک حکومت تو دعوے کر رہی ہے حل ہی ہمارے پاس ہے. مجھے بریک پر جانا ہوگا رانا صاحب، میں آپ کے جواب کو بھی آگے بڑھاؤں گا. بریک کے بعد ہم شوکت بسرا صاحب سے بھی جواب لیں گے. اگر آپ ہے تو حل کیا ہے؟ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی حل نہیں ہے، استعفیٰ دیں اور گھر جائیں. بریک کے بعد اس پر بات ہوگی. ویلکم بیک. بسرا صاحب اب آپ لوگوں کے پاس پلان کیا ہے مہنگائی کو قابو پانے کے لیے؟ کیونکہ اپوزیشن کا یہ موقف ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جس معاملے پر بھی خاص طور پر مہنگائی پر نوٹس لیتے ہیں وہ کم ہونے کے بجائے اور بڑھ جاتی. اب حکومت یہ بتائے اس کے پاس پلان کیا ہے؟ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جب آپ نے گیس کے حوالے سے رانا صاحب کو سوال کیا تو سوائے آئیں بائیں شائن کرنے کے میرا چھوٹا بھائی ہے اور ماننا چاہیے. بڑا پن یہ ہوتا ہے کہ جو غلطی ہو اور جو سچ ہو اس کو ماننا چاہیے. میں تو ہمیشہ مانتا ہوں. لیکن ایک بات بسرا صاحب ان کی بھی درست تھی، وہ یہ کہ جون جولائی میں تو کم از کم لوڈ شیڈنگ نہیں ہوا کرتی تھی نا. جواب میری بات سنیے. جتنے بھی بجلی کے معاہدے ہوں یا سوئی گیس کے معاہدے ہوں یہ سب کے سب نون لیگ کی حکومت کر کے گئی ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ ہمیں جو مسائل ہیں وہی اس وجہ سے ہیں ان لوگوں نے بڑے مہنگے سودے کیے جس وجہ سے آج ہمیں دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. لیکن ابھی بھی ہم پھر کہتے ہیں کہ چونکہ ہم حکومت ہیں. اب انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا رانا صاحب نے، یہ ایک معاہدہ آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں قطر سے، وہ کم پیسوں میں تو نہیں کر رہے، ماضی کے مقابلوں میں کئی گنا زیادہ جو اس کے ہیں پرائز ہیں. دیکھیں اس میں 3 سال پہلے سے ٹائم بھی زیادہ ہو گیا اور دنیا میں اس وقت اکنامیکل کرنچ ہے. خزانہ صاحب نے خود مانا ہے کہ ہر جگہ پریشر ہے اکانومی کے اوپر. لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم جو معاہدہ ہوگا ایک تو بڑا ٹرانسپیرنٹ ہوگا، پوری قوم کے سامنے ہوگا کہ ہم کیا معاہدہ کرتے ہیں. تو بالکل ہم نے نہ کوئی انڈر ہینڈ کبھی کٹس کے لیے یا کمیشن کے لیے معاہدے کیے ہیں. انشاءاللہ پوری قوم کے سامنے ہوں گے اور ٹیبل پہ رکھیں گے. اور میں پھر آپ کو عرض کروں کہ ابھی جو بات حقیقت ہے یہ تسلیم کرنی چاہیے. پوری دنیا کے اندر آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جو پیٹرول ڈیزل ہے
شاید کبھی بھی اتنا مہنگا نہیں ہوا تھا جتنا آج مہنگا, اور انشاءاللہ یہ نیچے آئے گا. ظاہر ہے جب نیچے آئے گا تو پھر یہ کہیں گے یہ اب یہ سستا کیوں ہو گیا. ابھی آپ مجھے ان سے ایک بات اور پوچھ دیں, چینی کی قیمتیں 43 روپیز کم ہوئی ہیں 2 دنوں میں. کیا اس کے اوپر میڈیا نے یا ان لوگوں نے بات کی ہے؟ اچھا, اسی طرح آج کل ہم جو کسانوں کی میں نے بات کی تھی, ڈی اے پی جو کھاد ہے 50 روپے بڑھ کے 43 روپے کم ہوئے, میڈیا کس منہ سے اور کس طرح بات کرے یہ بتائیں نا. نہیں دیکھیں, میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں بڑھ تو گئی تھی نا, بڑی ہے تو اس کو نیچے لے کر آئے ہیں. اچھا, اس کا اپریشیٹ لیکن ابھی ماضی کی جو پرائس تھے چینی کے, اس پر چینی ابھی نہیں آئی ہے. دیکھیں میرے بھائی, میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو بڑا غم ہے نا, 90% چینی کی شوگر ملیں نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی ہیں. یہ کہیں کہ اپنی ملوں کے دروازے کھول دے اور لوگوں کو دے 90 روپے کلو چینی, کیوں نہیں دیتے یہ؟ اور انہی کی وجہ سے تو ہمیں مسائل کا سامنا ہوا ہے. اب جب ہم نے کریک ڈاؤن کیا ہے, ان سے بات چیت ہوئی ہے, سارا کچھ ہوا ہے, تو چینی نیچے بھی آ گئی ہے. تو ہم جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں جو ہمارے, اور خاص طور پہ میں بات بتاؤں ان کا ایکٹیو اس لیے کیا ہے, ایک تو مہنگائی ہے, دوسرا خود سخت مہنگائی ہے. جو اصل میں گورنمنٹ مسئلہ یہ پرائس کنٹرول کمیٹیوں کا ہی ہے نا, یہی تو ایکٹیو نہیں ہے بسرا صاحب. یہی اب تک 3 سالوں میں ایکٹیو ہوتی نا, تو جو زرعی اجناس ہیں, خاص طور پر آٹا, چینی, دالیں اور دودھ, ان کے پرائس اتنے زیادہ نہیں بڑھتے. جواد, میں نے یہی بات کہی ہے کہ اب ان کو ایکٹیو کیا ہے, ایم این اے ایم پیز کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں, اور جو گورنمنٹ کے ریٹ ہم انشور کریں گے اس کو چیزیں فروخت ہوں. اور تیسری بات جو میں آپ کو عرض کروں کہ یہ ذخیرہ اندوزی ہے, یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. بہت سارے لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چینی کے جو ڈیلرز ہیں, جو چینی کے بڑے بڑے لوگ ہیں, سب نے ہم نے ہاتھ ڈالا ہے. تو اگر ہاتھ ڈالا ہے تو چینی نیچے آئی ہے. تو اس لیے انشاءاللہ بسرا صاحب, یہ سارے بڑے بڑے چیلنجز تھے, آپ لوگوں کو پتا تھا یہ ان چیلنجز کو فیس کرنا پڑے گا, یا آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ چیلنجز آئیں گے ہی نہیں؟ نہیں, جواب پتا تو تھا, لیکن یہ نہیں اندازہ تھا کہ انہوں نے اس حد تک ملک کا بیڑا گرک کیا ہے. آپ کو اندازہ کروں, شاید خاقان عباسی صاحب ایک آؤٹ گوئنگ ایک ہماری جو فورسز ہیں ان کے ایک ہیڈ کو ملے, اور یہ آن ریکارڈ بات ہے, انہوں نے بقاعدہ کھل کر حکومت کی پرائم منسٹر صاحب قوم سے خطاب جب کرتے ہیں, وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اچھا وقت آنے والا ہے کچھ دنوں میں, وہ کھل کر بتائیں کہ بہت زیادہ بیڑا غرق کر, کھل کر بتائیں تو صحیح نا کم از کم, کہ ہمیں بہت وقت لگے گا, 2 4 5 سال نہیں لگیں گے. بھائی جان بتایا ہے, بتا بھی رہے ہیں, ساتھ ایفرٹس بھی کر رہے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کے اوپر بہت پریشانی ہے, حکومت پریشر میں ہے. میں بالکل بڑا صاف گو آدمی ہوں, لوگ مہنگائی کی وجہ سے ہمارے سے وہ نالا ہیں, اس کے لیے ہم دن رات ایک کیے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ مجھے خدا پہ یقین ہے کہ بہتری آئے گی. اور اب دن بدن جیسے جیسے اوپر کے حالات بہتر ہوں گے, یہ ہمارا کووڈ کا جو ایک ویو ہے وہ گزر گئی ہے, انشاءاللہ دعا کریں حالات میں بہتری آئے گی. یہ اوپر کے حالات آپ نے ذکر کیا, یہ کچھ اس کو ایکسپلین بھی کر دیں پلیز. سر اوپر کے حالات کی میں انٹرنیشنلی بات کر رہا ہوں. ٹھیک آپ کا پوائنٹ ہے. رانا صاحب, بسرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیزیں بہت بہتر ہو رہی ہیں, چینی کے پرائس 43 روپے نیچے ہے, اپوزیشن خاموش ہو گئی, عوام کو ریلیف ملتا ہے تو پھر اپوزیشن نہیں بولتی. اپوزیشن جب ہی بولتی ہے جب انٹرنیشنلی مہنگائی کا ایک بھنور آتا ہے, اس میں حکومت پھنستی ہے, تب اپوزیشن بولتی. دیکھیں, ان کو شاید احساس نہیں ہے کہ ملک کی ڈائریکشن کس طرف جا رہی ہے. ابھی ایک انسرٹنٹی کا ایک لہر ہے, ہمیں نہیں پتا کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں, ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. فائنانس منسٹر کہتے ہیں ہو جائے گا. اگر وہ ہو جائے گا تو کن شرائط پہ ہوگا؟ کیا بجلی اور مہنگی کرنے جا رہے ہیں؟ کیا آنے والے دنوں میں, ابھی فائنانس منسٹر نے کہا بالکل پیٹرول مہنگا ہوگا. اگر جو دیکھیں اس وقت جو مہنگائی کی حد آ چکی ہے وہ ایک عام آدمی کی برداشت سے اوپر جا چکی. اس سے زیادہ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مہنگائی ہوئے گی تو وہ ناقابل برداشت ہو جائے گی, اور حکومت جو ہے وہ آگے یہی بتا رہی ہے کہ اور مہنگائی ہو. تو اس طریقے سے جو ہے یہ ملک کس طرف جائے گا؟ اور حکومت سے جب جواب مانگتے تو حکومت کہتی ہے جی یہ مسلم لیگ نون اس کے لیے ذمہ دار ہے, پھر کہتی ہے جی کہ مافیا ذمہ دار ہے, پھر کہتے ہیں کہ جی یہ کورونا آ گیا, اب کہتے ہیں عالمی منڈی جو ہے اس میں تیزی ہے یا مہنگائی ہے کموڈٹی پرائسز میں. تو یہ کیا اقتدار کے مزے لینے آئے ہیں؟ کیا ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے ان کی کہ انہوں نے کوئی اپنی پرفارمنس سے کوئی بہتری لانی ہے؟ حقائق یہ ہے کہ جو پیٹرول پرائسز بھی بڑی ہیں اس میں ایک بڑا حصہ, بڑی پرسنٹیج جو ہے وہ روپے کی گرنے کی وجہ سے. روپیہ جو اتنی تیزی سے ڈی ویلیو ہوا ہے
اس کا اثر ہے قیمتیں. اگر یہی روپیہ آج 155 کا ہوتا ڈالر تو شاید اتنا زیادہ آپ کو 20 روپے پیٹرول نہ بڑھانا پڑتا. عالمی منڈی میں تو 8% کمی آئی ہے. 86.5 US ڈالر پر بیرل پہ تھا تیل یہ کچھ چند ہفتے پہلے, آج 80 پہ وہ کر رہا ہے. تو یہ باتیں یہ جتنی مرضی گھمائے پھرائیں, حقیقت یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس نے پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ قرضہ لیے اور 16,000 ارب سے جو ہے پبلک ڈیٹ پڑا ہے. ہمارے 5 سالہ دور میں وہ 10,000 ارب تھا. ان کے 3.25 سالوں کے اندر 16,000 ارب انہوں نے قرضہ اضافی لیا ہے. اگر انہوں نے واپس کیا ہوتا تو کمی آتی, لیکن 16,000 ارب سے قرضہ بڑھ گیا. اب یہ جو دوسرا کیا ہو رہا ہے, یہ لوگ پیسے چھاپ رہے ہیں, منی پرنٹنگ ہو رہی ہے. ان کا 3 سالوں 3.25 سالوں میں جو فسکل خسارہ ہے وہی 10-11 ہزار ارب کا ہو چکا ہے. وہ انہوں نے بوروئنگ سے جو لوکل بوروئنگ کی ہے, منی پرنٹنگ کی ہے, اس سے اور مہنگائی کے اندر اضافہ ہوا ہے. تو یہ دیکھیں جو حقائق جتنا مرضی یہ گھما پھرا لیں, حقائق یہ ہیں کہ ان کی معیشتی ڈائریکشن نہیں ہے. اور ان کا فوکس دیکھیں, بجائے کہ یہ کوئی چارٹر آف اکانومی کے لیے بات کرے, اب یہ ایسے طرز عمل پہ آ چکے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جعلی الیکٹورل ریفارمز لا کے جس کا ایک ہی ایجنڈا ہے ای وی ایم, اور اس میں کوئی الیکٹورل ریفارمز نہیں ہے, یہ کر کے کوئی یہ دھاندلی کر کے دوبارہ حکومت میں آ جائیں گے. تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. ان کے اپنے ارد گرد جو ہیں وہ معاملات پھیل چکے ہیں, ان کے جو کولیشن پارٹنرز ہیں وہ ان سے نالا ہو چکے ہیں, ان کو تک انہوں نے اعتماد میں لیا. تو یہ کون سی الیکٹورل ریفارمز ہے؟ دوسرا, آج جو انکشاف ہوا ہے رانا شمیم کا, جو چیف جسٹس ہیں گلگت بلتستان کے, ان کے جو انہوں نے ایک جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی ہے آن اوتھ, حلفی جو بیان ان کا ہے, اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ حکومت ایک سازش کے ذریعے آئی, اور اس سازش کے اندر یہ الیکشن ریگ ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ثاقب نثار صاحب کو کٹہرے میں لانا چاہیے, اور ان سب کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے جو ان کو ان کی انگلی پکڑ کے اس پر بھی بات ہوگی. فی الحال مہنگائی کے حوالے سے اپوزیشن جو متحد ہو رہی ہے, ایک ہونے جا رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ لوگ کوشش کر رہے تھے پچھلے دنوں رام کرنے کی. میں اس پر بریک کے بعد آپ سے بات کروں گا کہ اب ان ہاؤس تبدیلی زیر غور ہے, پھر لانگ مارچ ہی آپ لوگوں کے پاس حتمی اور واحد حل ہے. بریک کے بعد اس پر بات ہو. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے حکومت کے پاس کیا پلان ہے, اور بریک کے بعد اب ہم بات کریں گے اپنے مہمانوں سے کہ حکومت اپوزیشن سے کس طرح نمٹے گی, کیونکہ اپوزیشن اب ایک نئی تحریک شروع کرنے جا رہی ہے. جلسے جلوسوں کے بعد اپوزیشن نے کہہ دیا ہے کہ حتمی جو فیصلہ ہوگا وہ لانگ مارچ میں کریں گے اور اسلام آباد کا رخ کریں گے. ان ہاؤس تبدیلی کے لیے بھی پاکستان پیپلز پارٹی بہت زیادہ متحرک ہے. پی پی کا یہ موقف ہے کہ اپوزیشن مل کر ان ہاؤس تبدیلی کے آپشن کو زیر غور لے کر آئے. بصرہ صاحب, دو مسئلے آپ لوگوں کے لیے ہیں. ایک تو پی پی بضد ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی ہو, جبکہ پی ڈی ایم یہ چاہتی ہے کہ احتجاجی تحریک کو مزید بڑھایا جائے اور لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف لے کر آئیں. کیا آپ لوگ ان دونوں صورتحال کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ اس وقت خاص طور پر ان ہاؤس تبدیلی کے لیے آپ کے اپنے اتحادی آپ لوگوں سے بہت زیادہ خوش نہیں ہیں. پہلی بات تو بریک سے پہلے جو ہو رہی تھی نا مہنگائی کے حوالے سے, اور ابھی بڑا رونا رو رہے تھے مسلم لیگ نون رانا صاحب خاص طور پہ, اندازہ کریں, مجھے کوئی راکٹ سائنس بتا دیں کہ لوگ تو غریب ہوئے, یہ امیر سے امیر تر ہو گئے, وہ کون سا یہ حکمرانی کا انداز ہے؟ یا تو چلیں یہ بھی غریب ہو جاتے نا غریبوں کے ساتھ, اور آج ان کا رونا سمجھ میں آتا. یہ تو ارب پتی سے پھر گھر پتی بن گئے. دنیا کا کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ ان کی جائیدادیں نہیں ہیں, گھر نہیں ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہیں. تو پھر ان کا رونا میری سمجھ سے باہر, اس لیے غریب کا نام لے کر غریب کے زخموں پہ نمک نہ چھڑکا کرے. کم از کم آپ کے منہ سے غربت اور غریب کا نام اچھا نہیں لگتا. بس میں لیکن آپ لوگ تو خیال کر رہے ہیں اس وقت غریب بہت زیادہ متاثر ہے. بس صاحب چلے ان کے منہ کو نہ دیکھیں, آپ لوگ خود ہی کم از کم غریبوں کا خیال کر رہے ہیں. ہم تو لگے ہوئے ہیں بھائی. اور دوسری بات دیکھیں, یہ ان کا آئینی سیاسی جمہوری حق ہے. جلسہ کریں, جلوس کریں, لانگ مارچ کریں, چھوٹی جلسی کریں, بڑا جلسہ کریں, چھوٹی دھرنی دیں, بڑا دھرنا دیں, یہ ان کا حق ہے اور ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. لیکن آپ نے دیکھا یہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت میں نہیں رہیں گے, صبح اٹھیں گے حکومت نہیں ہوگی, استعفے منہ پہ مار دیں گے.
फिर अपोजिशन सब लड़ पड़ी। अभी भी एक कोई कह रहा है लॉन्ग मार्च करना है, कोई कह रहा है कि जनाब इन हाउस तब्दीली लानी है, तो उसके लिए हम तैयार हैं। अगर इन ये हाउस long का march बताएं, करें- इन हाउस के लिए आपके अपने इत्तेहादी बहुत ज्यादा खुश नहीं है वो आप लोगों से? पहली बात तो बड़ी क्लियर है, अगर हम लोग मेजॉरिटी में नहीं होंगे, हम अपोजिशन में बैठेंगे, कोई दूसरी राय नहीं है। हमें वजीर आजम रहने का और वजीर आला रहने का कोई हक नहीं होगा। अगर ये चले सूबे में चले ये या हक मकसद के हवाले से मैं बात करूंगा। पहले ये बताएं, आप लोग अब ऑपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हो गए हैं? ऑपोजिशन फिर आपको बेंचेस क्या- पर बैठने की पोजीशन में आ गए? ब्रदर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सेनेट में आपने देखा जहाँ पे इनकी मेजॉरिटी थी, क्या बना इनके साथ, वहाँ ये लूज कर गए। अभी तो इनके पास मेजॉरिटी भी नहीं है नेशनल असेंबली के अंदर, सूबाई असेंबली के अंदर, लेकिन लेके आए। इसके बावजूद अगर हम लेकिन lose कर हुकूमत गए, भी हम अपना हुकूमत भी वोट- जिस बलबूते पर बैठी है वो इत्तेहादियों के बलबूते पर है ना। अब इत्तेहादी नाराज हो जाएंगे तो फिर इस तरह की कोई तहरीक आती है तो हुकूमत कहाँ स्टैंड कर रही है? देखिए, इत्तेहादों में इत्तेहाद बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, दोस्त आते रहते हैं, दोस्त जाते रहते हैं। ये सियासत में कोई चीज भी अर्थ अब तो जा ही रहे ना, आ नहीं रहे। बसरा साहब ये आने वालों के लिए कोई रास्ता खोल रहे हैं कुछ कर? 3.5 साल हो गए हैं, 3.5 साल हो गए हैं, हमारे इत्तेहादी हमारे साथ हैं। आज भी अभी परसों पार्लियामेंट का इजलास होने जा रहा है, मुश्तरका आप देख लीजिएगा इत्तेहादी किसके साथ खड़े हैं। इसलिए इत्तेहादी हमारे साथ हैं। ये तो इनको रोज ख्वाब आते हैं क्योंकि इनको इक़्तिदार चाहिए, इक़्तिदार के बगैर ये रह नहीं सकते। लेकिन अभी इनको इंतजार करना पड़ेगा कि 10 साल अगले इंशाल्लाह 10 साल अगले अगले 5 चले। पहले तो आप लोग 5 तक थे कि इन 2 साल 1.5 साल के बाद अगले 5, यानी कि आप लोग चाह रहे हैं अगले 2 टेन्योर और मिलेंगे। राणा साहब अगले 10 साल इंतजार करें, एहतजाजी तहरीक से कोई फायदा नहीं हो रहा। कल मुश्तरका इजलास में बसरा साहब ने कह दिया है इत्तेहादी वगैरह सब आ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले तो बस्ता साहब से मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या खुसरो बख्तियार साहब गरीब हो गए? क्या उनकी इनकम में कमी आई है? क्या अलीम खान साहब गरीब हो गए? क्या जो है इमरान खान साहब गरीब हो गए? क्या ये देखें, ये इस तरह की बातें करके आप अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते। आपके भी जो काबीना है उसके अंदर जितने भी लोग बैठे हैं वो मुझे यकीन है कि वो अमीर से अमीरकारी हुए होंगे, गरीब नहीं हुए होंगे, क्योंकि आप लोगों ने भी कोई करप्शन की हद नहीं छोड़ी। और हर जगह चाहे चीनी, आटा चोरी, अद्वियात की चोरी, यानी कि कोई स्कैंडल कम नहीं है। वो निकलेंगे जब आपका इक़्तिदार खत्म होगा। दूसरी बात ये कि जो पीडीएम जो है और इनके जो अपने इत्तेहादी हैं, वो भी आप आगे देखेंगे कि जो इनके इत्तेहादी हैं वो परेशानी उनको ला के उन्होंने भी आखिर अवाम को फेस करना है। वो अवाम को किस मुंह से फेस करेंगे कि उन्होंने इन 3.25 सालों में एक ऐसी हुकूमत को सपोर्ट किया जिसने महंगाई, बेरोजगारी के अलावा और कुछ नहीं दिया। डेवलपमेंट तो छोड़ दें, कोई पूरे मुल्क में कहीं डेवलपमेंट नहीं नजर आती। तो जिन्होंने उनकी जिंदगियां बदहाल की, तो ये जरूर अब हिल रहे हैं। जहां तक पीडीएम की बात है तो हमारा अब आगे का जो लाएमल है वो कंफर्म है। हम लोग अवाम के साथ निकलेंगे। अवाम के साथ निकलेंगे। आप लोग इन हाउस के लिए नहीं जा रहे पीपी के साथ? नहीं, देखें सारी ऑप्शंस ओपन है। अच्छा, इन हाउस की भी ओपन है और पैरेलल पीडीएम जो है अपनी एक अवामी मुहिम भी बिल्कुल ठीक, आपका रखेगी। पॉइंट है राना साहब, बिल्कुल ठीक। सारे ऑप्शंस ओपन हैं। आप लोग इन हाउस की तरफ भी जा सकते हैं, आप लोग अवाम के लिए भी निकल सकते हैं। राना साहब, शौकत बसरा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, आपसे इजाजत चाहेंगे क्योंकि कल मुश्तरका इजलास है पार्लियामेंट का, उसमें हुकूमत के नंबर्स इत्तेहादियों को मिलाकर पाकिस्तान की मुल्की सियासत के मुस्तकबिल का नक्शा खींच देंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।